ہمارا آج کا پہلا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو سورہ فاتحہ یاد نہ ہو یا قرآن مجید میں سے وہ کچھ بھی نہ پڑھ سکتا ہو، بچپن میں غفلت میں وقت گزر گیا، یا اس عمر میں آ کر ایمان قبول کیا کہ اب اس کے لیے سورۃ الفاتحہ یا قرآن مجید کی آیات یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ کوشش بھی کر رہا ہے یاد کرنے کی، لیکن ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ نماز میں پڑھ سکے، تو پھر وہ کیا کرے؟ سنن نسائی حدیث نمبر 925۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن مجید میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو مجھے کوئی چیز ایسی سکھا دیجئے جو میرے لیے قرآن کے بدلے کافی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تمام کلمات اگر یاد ہو جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اگر یہ تمام کلمات انسان یاد کرنے کے قابل نہ ہو تو اس میں سے کوئی بھی کلمہ جو آسان طریقے سے وہ یاد کر لے، جیسے سبحان اللہ اگر اس کو پڑھنا آ گیا تو پھر سبحان اللہ پڑھتا رہے پوری نماز میں۔ اللہ اکبر یاد کر لیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرے، پھر قیام کی جگہ پہ کچھ دیر کھڑا ہو کر سبحان اللہ پڑھتا رہے، پھر اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، وہاں بھی پڑھتا رہے، پھر اسی طرح ساری نماز مکمل کر لے۔ زیادہ کلمات یاد ہو جائیں، الحمدللہ یاد ہو جائے تو یہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ یاد ہو جائے تو یہ پڑھ لے، اللہ اکبر ہی صرف پڑھ سکتا ہے تو بس پھر اللہ اکبر ہی پڑھتا رہے، تمام کلمات آسانی سے یاد ہو جائیں تو یہ تمام کلمات پڑھتا رہے، اور ساتھ ساتھ قرآن مجید کی آیات کی ترتیب اور ان کو یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا رہے، تو پھر جتنا یاد ہو جائے، اگر کم از کم 3 آیات کے مقدار قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی یاد ہو جائے، یا سورہ فاتحہ کی 3 آیات بھی یاد ہو جائیں تو اس کا فرض مکمل ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی اللہ اکبر کہا قیام میں، اور سورہ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات یاد تھیں وہ پڑھ لیں تو بس فرض پورا ہو گیا۔ آگے مجبوری ہے نہیں پڑھ سکتا تو ان 3 آیات کو دہرا سکتا ہے، جتنی دفعہ بھی دہرا لے، جتنا دل کرے کہ قیام میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، لیکن زیادہ قرآن مجید یاد نہیں ہے تو جتنا یاد ہے اسی کو دہراتا رہے۔ اسی طرح سورہ الفاتحہ یاد کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ابھی ایسا ہے کہ کوئی اور سورت یا آیات ابھی یاد نہیں کر پایا، تو پھر کیا کرے گا؟ پھر پہلے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کی قراءت کو واجب قرار دیا ہے، پھر دوسری آیات کی جگہ بھی سورہ فاتحہ ہی کو پڑھ لے تو پھر بھی اس کا قرآن مجید کے دونوں واجب، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنا اور دوسری سورت ملانا، یہ دونوں اس کے سورہ فاتحہ سے ہی مکمل ہو جائیں گے، اسی سے اس کی کفایت ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کوشش کرتا رہے، جتنا جتنا پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے قابل ہوتا رہے اتنی اپنی قراءت کو مکمل کرتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قراءت کے مسائل مکمل ہوئے تقریباً۔ اگر قراءت سے متعلق کسی دوست کے ذہن میں ان کے علاوہ کوئی سوال ہو، جتنے ہمارے پچھلے اسباق میں ہو چکے ہیں، تو اپنا لکھ دے کمنٹ وغیرہ میں یا میسیج میں، تو انشاءاللہ اس پر پھر بعد میں بات کر لی جائے گی۔ تو قراءت کی تکمیل کے بعد سکون سے ایک سانس لے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے۔ رکوع نماز میں فرض کی حیثیت رکھتا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورہ البقرہ آیت نمبر 43، ترجمہ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو رکوع فرض ہے، رکوع اور سجدہ کے لیے جھکتے وقت تکبیر کہنا یہ سنت ہے۔
سنن الترمذی حدیث نمبر 254۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے وقت اللہ اکبر کہتے۔ اہل علم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد تابعین کا یہ کہنا ہے کہ آدمی رکوع اور سجدہ کے لیے جھکتے ہوئے اللہ اکبر کہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ رکوع کے لیے جھکتے وقت رفع یدین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ اگر کیا جائے گا تو اس کے آداب کیا ہوں گے؟ تو یہ انشاءاللہ آگے 2-3 اسباب ہوں گے تفصیل کے ساتھ۔ اس میں یہ تمام مسائل ہم انشاءاللہ سمجھنے کی بھرپور انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کی تعلیمات سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست